بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز اہل سنت والجماعت حیدرآباد کا پیغام عوام اہل سنت کے نام بموقع تیسرا عرس حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ۔ پیارے سنی بھائیوں اور بہنوں، آج کا دور سخت فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ہر چہار جانب سے اسلام، بانی اسلام، شعائر اسلام اور متبعین اسلام پر شدید حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور شعائر اسلام کو مٹانے کے لیے مجنونانہ حد تک کوششیں کر رہی ہیں۔ اس لیے ایسے پرخطر، مشکل اور صبر آزما گھڑی میں مرکز اہل سنت والجماعت حیدرآباد جملہ شرعی احکام بالخصوص درج ذیل احکام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے، جس کی حفاظت و صیانت اور درستگی و پختگی ہر شے پر مقدم۔ اس لیے ہر حال میں ایمان کی حفاظت اور اس کی پختگی کے لیے فکر مند رہیں، اور ایمان کو برباد کرنے والے اقوال، اعمال و افعال سے کوسوں دور رہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے۔ آپ کی تعظیم و تکریم فرض اور آپ کی شان میں ادنا گستاخی کفر ہے، لہٰذا جان ایمان کی تعظیم و تکریم اور ان سے سچی محبت اپنے لیے فرض جانیں، اور جس کسی کو بھی آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا پائیں، وہ آپ کا کیسا بھی قریبی ہو، فوراً اس سے بیزاری کا اظہار فرمائیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ اکرام کے آپسی اختلافات، بالخصوص صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی زبان بند رکھے، بد زبانی ہرگز نہ کرے کہ یہ حرام اشد حرام ہے۔ جب بھی ان کا ذکر کرے خیر کے ساتھ ہی کریں، اسی کا ہمیں حکم ہے اور اسی میں ہمارے لیے دارین کی بھلائی ہے۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، خود بھی نیک بنیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت پاک کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت ان کو سکھائیں۔ بچپن ہی سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت پاک، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، علماء اکرام اور تعلیم اسلام کی شان و عظمت ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں، تاکہ وہ دینی زندگی گزار سکیں اور بے ادبی سے بھی بچ سکیں۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم اتنی ضرور دلائیں جس سے وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کے ساتھ دینی زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام دشمن طاقتیں منظم پلان کے ساتھ اسلام کی شہزادیوں کو عارضی محبت کے نام پر اپنی ہوس کا شکار بنا رہی ہیں، پھر جنسی استحصال کرنے کے بعد انہیں مرتد بنا کر موت کے گھاٹ اتار دے رہی ہیں۔ اس سے جہاں وہ اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہیں، وہیں ہمیشہ کے لیے نار دوزخ کا ایندھن بن رہی ہیں۔ اس پر روک تھام بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھیں، انہیں سوشل میڈیا سے بچائیں، کفر سے دوستی کا وبال بھی بتائیں، ان کے اندر اسلامی پردے کا ذوق اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا کریں۔ غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی، تفضیلی اور صلح کلی دین کے کھلے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا اور ان سے دوستی کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ان سے خود بھی بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں، اس لیے ہم آپس میں ہمیشہ متحد رہیں، آپسی اختلافات سے بچیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں، خوشی اور غم دونوں میں برابر کے شریک بنیں، دوسروں کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، ہم خود بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی کرنے والے علماء اکرام، مشائخین اعظام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، دینی مسائل انہی سے سیکھیں، انہی کی محافل میں شرکت بھی کریں، اور اس پرفتن دور میں ایمان بچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ دینی مدارس جو دین و سنیت کے مضبوط و مستحکم قلعے ہیں، ان کی حفاظت و صیانت اور استحکام و تقویت کی بھرپور کوشش کریں اور ان کو آپسی اختلافات سے بچائیں۔ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور دیگر اسلامی احکام و تعلیمات پر سختی سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں، دارین کی سعادت پائیں گے۔
حقیقی غربا، فقراء اور مساکین کا خاص خیال رکھیں، انہیں اپنی ہر خوشی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ شب و روز کے اخراجات غور و فکر کر کے کم کریں، جہاں 1 روپے سے کام چل جائے وہاں 2 روپے ہرگز خرچ نہ کریں۔ فضول خرچی سے بچیں، خاص کر شادی بیاہ اور ولیمے کی فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے رب کو پسند نہیں ہیں۔ بلا حاجت شدیدہ ہر ممکن قرض لینے سے بچیں کہ حدیث پاک کے مطابق قرض زمین میں اللہ کا جھنڈا ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس جھنڈے کو اس کی گردن میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، اگر شدید حاجت کے وقت قرض لینا ہی پڑے تو سودی قرض ہرگز نہ لیں، بلکہ قرض حسن لیں، کیونکہ سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہیں، اور حدیث پاک کی روشنی میں سود کا گناہ 73 درجے ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ شادی کو آسان بنائیں، جہیز مانگنے کی لعنت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ مناسب عمر میں خود رشتہ تلاش کر کے اولاد کی شادی کر دیں، اس سے کئی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ طلاق دینے کا رواج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس لیے بلا شرعی ضرورت طلاق دینے سے بچیں۔ اگر کبھی طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو طلاق دینے سے پہلے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے مشورہ کر لیں، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ نوکری کی چکر میں اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات ہرگز برباد نہ کریں، ہنرمند بنیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی ضرور ہنرمند بنائیں کہ یہ حصول رزق کا عظیم ذریعہ ہے۔ تجارت سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا پیشہ ہے، یہ رزق حلال کمانے کا سب سے زیادہ کارآمد اور نفع بخش ذریعہ ہے، اس لیے تجارت کو فروغ دیں۔ اصول تجارت کی روشنی میں تجارت کریں، برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ یہ مرکز اہل سنت کا پیغام تھا جو آپ کے نام تھا، آپ نے اس کو بغور سماعت کیا۔ یہ جو جاری کیا گیا ہے جانشین حضور شہباز دکن، خلیفہ حضور گلزار ملت شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ قاری محمد اویس رضا قادری المعروف سہیل رضا صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ مرکز اہل سنت حیدرآباد کی طرف سے یہ شائع کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔